امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 15، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے، اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ نمبر 14، جھوک سرکار۔ محبت اور انصاف کی بقا کی پگڈنڈی، طاقت اور اثر و رسوخ کی بھول بھلائیا میں پھنسے ہوئے جھوک سرکار ارسلان کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو چھیدنے کی کہانی کو ظاہر کرتی ہے۔ آزادی کے مشن پر قائم ایک ثابت قدم آدمی کا دلکش سفر دیکھیں۔ ہاشم ندیم نے اسے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 13، کچھ ان کہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 12، فرق 2 مختلف افراد، ارسا اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ ارسا اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف ارسا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 11، بیبی باجی۔ بیبی باجی ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو بیبی باجی ڈرامہ پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی عکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیبی باجی کے 4 بیٹے ہیں، جمال، نصیر، واصف اور ولید۔ آخری 2 غیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں۔ عذرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزاح، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ نمبر 10، کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے درِ عدن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ نمبر 9، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔
سر راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرتا ہے جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نمبر 8، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 7، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 6، بختاور۔ بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو 5 افراد کے خاندان میں رہتی ہے، جس میں ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بڑی بہن شامل ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے جو شریفہ کی دوست ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اسے ایک باس ہوسٹس کی نوکری نہیں مل جاتی۔ تاہم مرد مسافروں کے رویے اور اس کے دوست کے قتل کی وجہ سے اس کے لیے کام کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، محبت گم شدہ میری۔ اس ڈرامے کا پلاٹ 2 نوجوانوں زوبیہ اور سائم کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے کردار خوشحال خان اور دنانیر مبین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دونوں پڑوسی ہیں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی ایک ساتھ کی سیریز کے ذریعے ناظرین کو ہنسانے، خوفزدہ کرنے اور رلانے والی ہے۔ کہانی ان کی پیاری لڑائی اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکامی سے شروع ہوتی ہے۔ زوبیہ اور سائم ایک دوسرے سے دل سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلتا ہے جب تک کہ ایک ٹھنڈے دل والا معاشرہ ان کے درمیان نہیں آتا جو انہیں ساتھ رہنے نہیں دیتا۔ دل دہلا دینے والے مناظر اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں اور محبت کرنے والے اپنی محبت کے لیے رو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ کیا انہیں خوش کن انجام ملے گا یا رومیو اور جولیٹ کی طرح ان کی محبت دم توڑ جائے گی؟ نمبر 4، احرام جنون۔ احرام جنون شانزے نامی ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت لڑکی کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو اپنی اعلیٰ طبقے کی پرورش کی وجہ سے غرور اور ضد سے بھر جاتی ہے۔ شانزے کا ماننا ہے کہ پیسہ خوشی سمیت ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اپنے اعلیٰ معیار کے باوجود شانزے کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو اسے متاثر کر سکے جب تک کہ وہ کسی تقریب میں شایان سے نہیں ملتی۔ شایان ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو پیزا ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ شانزے جو فوری طور پر شایان کی طرف راغب ہوتی ہے، وہ اسے ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتی ہے، تاہم شایان اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی کسی بھی پیش قدمی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جھوم۔ جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان 2 روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں۔
جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں دھوپ کی کرن بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا۔ نمبر 2، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔